جس طرح میں حضرات کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مختصر کر رہا ہوں، ہمارے مہمان تشریف فرما ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی آقا پہ وار دی، اپنا مال بھی وار دیا، اپنی اولاد بھی وار دی۔ غزوہ تبوک کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اب مال کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے بدلے میں اللہ کی ذات تمہیں جنت عطا کرے گی۔ اب صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، اور صحابہ کرام ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے پہ گفتگو ہوتی اس کے مطابق اپنا گھر بار قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا وقت ہے، تبوک کے موقع پر صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نکلے اپنے اپنے گھروں کی طرف، اور جو صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا وہ مزدوریاں کرنے کے لیے نکل گئے، محنت کرنے کے لیے نکل گئے کہ ہمارے آقا و مولا نے ہم سے یہ آج حکم کیا ہے کہ مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب یہ جو بڑے صحابہ کرام ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے سردار صحابہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ مال کے لدے لدائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، اور 300 دینار حضور کی جوڑی میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دینار ہاتھوں میں پکڑتے اور کبھی اس ہاتھ میں ڈالتے، کبھی اس ہاتھ میں ڈالتے، اور ساتھ یہ اعلان کرتے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت اس آڑ میں ہوتا تھا کہ کب وقت آئے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکلوں، نیکی کے اندر، جان دینے کے اندر، مال دینے کے اندر، بندگی کے اندر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے اندر، تابعداری کے اندر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا، مال کثرت سے موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں گیا، اور گھر میں جا کر میں نے اپنے گھر کا جتنا مال تھا اس کا سارا نصف حصہ کیا، آدھا حصہ کیا، اس کو پیک کیا اور لا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب میری نگاہیں ابو بکر صدیق کی طرف تھی کہ آج دیکھتے ہیں ابو بکر میرے اس نیکی سے پیچھے رہ جائے گا، ساری زندگی ابو بکر مجھ سے آگے رہا، بندگی میں آگے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آگے رہا، وفا کے اندر آگے رہا، جان دینے میں آگے رہا، آج مال دینے کا وقت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صداقت پہ قربان، ان کی امانت پہ قربان، ان کی جرت پہ قربان، ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار صحابی تھے، اپنے گھر میں گئے، جا کے اپنے گھر کا جتنا ساز و سامان تھا ہر چیز، سارا سامان پیک کیا، اور گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں۔ سیدہ کائنات طیبہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ابا جان
آپ کیا دیواروں کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. فرمایا کہ آج میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تسلیم کرنے کا حکم کیا ہے، مال مانگا ہے، تو ابو بکر صدیق گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے کہ کوئی سوئی گھر میں نہ رہ جائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ ہو. سبحان اللہ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال جمع کیا. جب گھر سے نکلنے لگے تو اپنے تن کے کپڑے دیکھے تو کہا نہیں، یہ کپڑے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے. بازار کے اندر فروخت کیے اور تن کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا اور جتنا سامان تھا وہ اٹھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مزار غار کی طرف توجہ ہوتے ہیں. فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو مار کر جو کچھ تھا وہ اکٹھا کر کے لے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، جو کچھ تھا گھر میں ہر چیز اٹھا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی. اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ سب سے بلند مقام رکھنے والا انسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اب اس محفل کی رونق کو بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان جناب مفتی محمد عمر اصغر صاحب وہ ہدیہ عنایت